ناظرین یہ کہانی شروع کرتے ہیں۔ آخر ہم سب کب تک انتظار کریں گے؟ لو ادھر میرا بھی تھانے دار پہنچنے کا وقت آ گیا ہے۔ آخر ہم کب تک انتظار کریں گے؟ لو ادھر میرا بھی تھانے پہنچنے کا وقت ہو رہا ہے۔ اگر میں وقت پر تھانے نہیں پہنچا تو پولیس والے ادھر آ جائیں گے اور پھر آپ کی دولت آپ کے ہاتھ لگ نہیں سکے گی۔ وہ کیسے؟ پولیس والے ساری دولت خود ہڑپ کر جائیں گے۔ میں غار کا منہ کھول رہا ہوں، آپ لوگ اب اسے ان پہاڑوں میں تلاش کریں، میں تھانے ہو کر آتا ہوں۔ اگر میں نہ آ سکا تو آپ لوگ تھانے کی طرف ہرگز نہ آئیے گا۔ کہیں پولیس والوں کو آپ کی کہانی معلوم ہو گئی تو پھر ساری دولت گئی آپ کے ہاتھوں سے۔ اور پھر تھانے دار نے گھر کا منہ کھول دیا۔ وہ سب باہر نکل آئے۔ اچھا میں چلتا ہوں، آپ اس کا انتظار کریں اور پھر تلاش شروع کر دیں۔ اچھی بات ہے۔ تھانے دار شہر کی طرف مڑ گیا۔ 40 علی بابا اور ان کی بیویاں بچے بیٹھے بہت دیر تک چور کا انتظار کرتے رہے۔ جب وہ نہ آیا تو ایک نے کہا، وہ ضرور ہمیں دیکھ کر یہاں سے کہیں چھپ گیا ہے، آؤ ہم اسے تلاش کریں۔ وہ ایک ہے اور ہم 40، اور کبھی ہمارے پردادا اکیلے تھے اور وہ 40 تھے۔ یہ کس قدر عجیب بات ہے، ذرا وہ کہانی دہراؤ۔ اس کہانی کا کیا دہرانا، سب کو اس کا ایک ایک سین یاد ہے، پھر بھی جانے کیوں آج اس کہانی کو دہرانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بھائی ہمارے پردادا لکڑ ہارے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اپنے گدھوں پر لاد لاد کر شہر لے جایا کرتے تھے اور ان لکڑیوں کو بیچ کر اپنا بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ ان کا ایک بھائی تھا قاسم۔ ایک دن ہمارے پردادا علی بابا جو جنگل میں گئے تو انہوں نے گھوڑوں پر 40 آدمی آتے دیکھا۔ وہ مارے ڈر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے اور اپنے گدھے کو بھی چھپا دیا۔ 40 گھوڑے سوار ایک گھر کے منہ کے قریب آ کر اترے اور ان کا سردار بولا، کھل جا سمسم۔ گھر کا منہ کھل گیا۔ وہ 40 کے 40 گھوڑوں پر سے بے شمار ساز و سامان اتار کر گھر کا منہ کھول گیا۔ وہ 40 کے 40 گھوڑوں پر سے سوار ہو کر بے شمار گھر کا منہ کھول گیا۔ وہ 40 کے 40 گھوڑوں پر سے بے شمار ساز و سامان اتار کر غار میں لے گئے اور پھر غار سے نکل کر سردار نے کہا، بند ہو جا سمسم۔ غار کا منہ بند ہو گیا۔ گھوڑے سوار چلے گئے۔ اب ہمارے پردادا علی بابا غار کے منہ پر آئے اور بول اٹھے، کھل جا سمسم۔ غار کا منہ کھل گیا۔ غار ہیرے جواہرات، زیورات اور اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب ہمارے پردادا علی بابا کو معلوم ہوا وہ 40 گھوڑے سوار تو ڈاکو ہیں اور اپنا لوٹ مار کا سامان اس گھر میں رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے گدھوں پر لکڑیوں کی بجائے اشرفیاں لادیں اور گھر لے آئے۔ میاں بیوی کا پروگرام یہ بنا کہ ان کو تولا کس طرح جائے۔ ترازو گھر میں تھی نہیں، سو بیوی گئی اور قاسم کے گھر سے ترازو مانگ لائی۔ لیکن قاسم کی بیوی بہت چالاک عورت تھی۔ اس نے ترازو کے نیچے موم لگا دی کہ ذرا دیکھیں تو صحیح علی بابا کیا چیز تولنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اشرفیاں تولیں تو ایک اشرفی کی موم کے ساتھ چپک گئی اور قاسم کو اشرفیوں کی بھنک پڑ گئی۔ اس نے جنگل میں اس گھر تک علی بابا یعنی پردادا کا پیچھا کیا اور پھر علی بابا کے شہر چلے جانے کے بعد وہ بھی گھر میں داخل ہو گیا، لیکن باہر نکلتے وقت کھل جا سم کے الفاظ بھول گیا۔ اس طرح وہ باہر نہ نکل سکا اور ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گیا۔ ڈاکوؤں نے اسے مار کر وہیں لٹکا دیا۔ قاسم واپس گھر آیا تو اس کی بیوی علی بابا کے پاس آئی اور قاسم کو تلاش کرنے کے لیے اسے جنگل میں بھیجا، ساتھ ہی اسے ترازو سے چپک جانے والی اشرفی کے بارے میں بتا دیا۔ علی بابا سمجھ گیا کہ قاسم اس کا بھائی غار میں پھنس گیا ہے، چنانچہ وہ رات کے وقت وہاں گئے اور قاسم کی لاش کو اٹھا لائے۔ اب چور اس شخص کی تلاش میں شہر آئے جو ان کے مجرم کی لاش اٹھا کر لے گیا تھا۔ انہوں نے اس درزی کو تلاش کر لیا جس نے قاسم کا کفن سیا تھا۔ انہوں نے درزی سے کہا کہ اس شخص کا گھر انہیں بتا دے جنہوں نے کفن سلوایا ہے۔ درزی نے علی بابا کا گھر چور کو دکھا دیا۔ چور نے اس گھر کے دروازے پر نشان لگا دیا تاکہ رات کو جب وہ بدلہ لینے کے لیے آئیں تو انہیں تلاش کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ علی بابا
یہ پردادا کی ایک ملازمہ تھی، اس کا نام مرجینہ تھا۔ وہ بہت عقل مند تھی۔ اس نے دروازے پر لگا ہوا نشان دیکھا تو بہم گئی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، لہذا سب گھر والوں کے دروازوں پر ویسا ہی نشان لگا دیا۔ چور جب رات کو آئے تو انہیں تمام دروازوں پر نشان دیکھ کر حیران رہ گئے اور ناکام واپس لوٹ گئے۔ اب چوروں کے سردار نے خود درزی کے ذریعے اس گھر کو دیکھا اور ذہن میں رکھ کر لوٹ گیا۔ رات کو اونٹوں پر تیل کے 40 کھپے لاد کر وہاں آیا۔ ان کھپوں میں 39 چور چھپے ہوئے تھے، صرف 40 روپے میں تیل تھا۔ سردار نے آ کر علی بابا سے ملاقات کی اور بتایا کہ وہ تیل کے سوداگر ہیں، رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے۔ پردادا علی بابا نے اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ رات کو تیل کی ضرورت پڑ گئی تو مرجینہ تیل نکالنے کے لیے کھپوں کی طرف آئی۔ ایک کھپا کھولا تو اس میں چور چھپا تھا۔ باری باری اس نے سب کھپے دیکھ ڈالے، تمام میں چور تھا، صرف ایک ایسا تھا جس میں تیل تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ گھر والے 40 چور ہیں اور علی بابا کو ختم کرنے آئے ہیں۔ اس نے وہ سارا تیل ایک کڑھائی میں کھولایا اور پھر کھپوں میں ڈالتی چلی گئی۔ اس طرح تمام چور جل کر مر گئے۔ پھر مرجینہ نے خنجر سے سردار کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس حرکت سے علی بابا پردادا کو بہت غصہ آیا، لیکن مرجینہ نے جب اس کے منہ پر سے نکلی داڑھی اٹھا کر دکھائی تو علی بابا پردادا نے جان لیا کہ وہ تو 40 چوروں کا سردار تھا۔ مرجینہ نے کھپے کھول کر باقی چوروں کو بھی انہیں دکھایا۔ علی بابا نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر بہت سے گدھوں پر انہوں نے راتوں رات وہ تمام دولت گھر سے اپنے مکان میں منتقل کر دی۔ اس طرح وہ قارون جیسے خزانے کا مالک بنے اور پھر خزانہ اب تک نسل در نسل ہمارے پاس منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا کہ یہ معاملہ پیش آ گیا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ کہاں تو ہمارے پردادا کی صرف ایک ملازمہ نے 40 چوروں کا صفایا کر دیا تھا اور کہاں ہم اب 40 ایک کا بھی مقابلہ نہیں کر رہے اور ہم کچھ اس کا بگاڑ بھی نہیں سکتے، اس کا بال بھی بیگا تک نہیں کر سکے۔ دوسرے علی بابا نے کہا، ہم ان پہاڑیوں میں اسے ڈھونڈ نکالیں گے، وہ بچ کر کہاں جائے گا، کہاں چھپے گا۔ اب انہوں نے اس کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ ادھر ادھر چٹانوں پر مارے پھرتے رہے، لیکن چور کو نہ ملا۔ پھر تھک کر بیٹھ گئے۔ پھر جان میں جان آئی تو پھر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ تھک کر بیٹھ گئے، بہت دیر تک یہی کرتے رہے۔ پھر انہیں بھوک نے نڈال کر دیا اور پھر مارے بھوک کے وہ بیچاروں کا برا حال ہو گیا۔ مارے بھوک کے ہمارا تو برا حال ہو گیا، ہم تو جلد از جلد شہر پہنچنا چاہیے ورنہ ہم تو مر جائیں گے بھوکے، ایک علی بابا نے گھبرا کر کہا۔ ہاں آؤ چلیں، دوسرے نے کہا۔ اب انہیں تلاش ہوئی اپنے گدھوں کی، لیکن گدھے انہیں کہیں پر نظر نہ آئے۔ ارے گدھے کہاں گئے؟ ایک نے چلا کر کہا، ان کا تو ہمیں خیال ہی نہیں رہا، جلدی سے انہیں تلاش کرو۔ اب سب گدھوں کو تلاش کرنے لگے۔ پہلے چور کو تلاش کر کے تھک چور ہو چکے تھے، اب باقی طاقت گدھوں کی تلاش میں خرچ ہو گئی اور وہ بے دم ہو کر گرنے لگے۔ وہ اس قابل نہیں تھے کہ پیدل چلتے ہوئے شہر تک جا سکتے، انہیں تو پیدل چلنے کی عادت ہی نہیں تھی اور اب تو مارے بھوک کے، پیاس کے اور تھکن کے ان کا برا حال تھا۔ ویرانے میں وہ اس قدر نڈال تھے کہ انہیں چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ کیا ہم کبھی شہر نہیں جا سکیں گے؟ ایک علی بابا نے چلا کر کہا۔ کاش وہ چور آ جائے، ہم ساری دولت خوشی سے اسے دے دیں گے، بس اس سے صرف اتنی درخواست کریں گے کہ ہمیں ہمارے شہر پہنچا دے۔ دوسرے نے کہا، لیکن وہ کیوں آنے لگا؟ وہ تو اب ہم سے سب کے حصے کی دولت لے کر عیش کرے گا، لیکن اب تو اس کی آئندہ نہ جانے کتنی نسلیں عیش کریں گی۔ ایک نے کہا، نہیں دوستو، ایسا نہیں ہوگا۔ چٹانوں میں ایک آواز گونجی۔ انہوں نے جلدی ادھر دیکھا، بولنے والا نظر نہ آیا۔ کون ہو تم؟ کہاں چھپے ہو؟ سامنے آ کر بات کرو۔ اس کی ضرورت نہیں، میری بات سن لو۔ تم لوگوں نے دولت کو صرف عیش اور آرام کرنے کا ذریعہ بنا لیا تھا، نہ کسی کام کے رہے تھے نہ کاج کے۔ مسلسل آرام پرستی اور کام چوری سے تم لوگوں کی عقلوں پر چربی چڑھا دی گئی تھی اور تم کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے، یہاں تک کہ تم لوگوں کی عقلیں بالکل خالی ہو گئی تھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے ایک علی بابا کی صرف ایک ملازمہ نے 40 چوروں کو ختم کر دیا تھا، آج ایک چور اس قابل ہے کہ تم سب مل کر اسے ختم نہیں کر سکے۔ نہیں، ہم پر رحم کرو، ہمیں نہ مرنے دو، ہمیں کسی طرح شہر پہنچ جانے دو، پھر ہم کبھی اس دولت کا نام تک نہیں لیں گے۔ وعدہ کرتے ہو؟ چور کی آواز ابھری۔ ہاں وعدہ کرتے ہیں، تم اس دولت کا کبھی خیال تک دل میں نہیں لاؤ گے، نہیں لائیں گے۔ اچھا ایک بات اور سن لو، میں چوروں کے اس سردار خاندان کا آدمی ہوں، نسل در نسل ہم لوگ
اپنے پردادا کے قاتلوں کی تلاش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آخر میں نے تم لوگوں کو تلاش کر لیا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ میں ہرگز کامیاب نہ ہو پاتا اگر تم لوگوں نے اس دولت کا صحیح استعمال کیا ہوتا، اس سے کارخانے لگائے ہوتے، قوم کو کوئی فائدہ پہنچایا ہوتا، اس سے اسپتال بنائے ہوتے، اسکول کھولے ہوتے، لوگوں کی بھلائی کے کام کیے ہوتے۔ تم تو دولت کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ گئے تھے اور اپنی عیش و عشرت کے لیے اسے استعمال کر رہے تھے۔ نتیجہ یہ کہ صرف ایک چور نے تم 40 کو شکست دے دی اپنی عقل کے ذریعے۔ اپنی عقل سے جب مرجینہ نے کام کیا تھا تو 40 چور مارے گئے تھے۔ اس عقل سے جب ایک چور نے کام کیا تو 40 علی بابا کو شکست دے دی۔ ہمیں صرف کھانے پینے کے لیے کچھ دے دو اور شہر تک پہنچا دو۔ ایک اچھی بات ہے، میں زندگی گزارنے کے لیے ایک موقع تمہیں دوں گا۔ یہ لو کھانا، یہ لو پانی، پہلے پیٹ بھر لو، پھر تمہارے گدے تم تک پہنچ جائیں گے۔ تم ان پر سوار ہو کر شہر چلے جانا اور مجھ سے آئندہ کے لیے کوئی غرض نہ رکھنا۔ اگر تم نے پھر بھی کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر بھی تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی ان کے آس پاس خوراک اور پانی کے ڈبے اور بوتلیں گرنے لگیں۔ وہ کھانے پر بری طرح ٹوٹ پڑے۔ کھانے پینے کے بعد ان کی جان میں جان آئی۔ اسی وقت انہیں اپنے گدے نظر آئے۔ ایک چٹان پر کوئی کھڑا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ اچھل پڑے۔ ارے تھانے دار صاحب آپ؟ ہاں، میں تھانے دار ہی تمہارا چور ہوں۔ قدرت نے مجھے پولیس کی ملازمت دے دی اور اس طرح میں شہر پھرتا پھراتا یہاں آ گیا اور اس طرح تم لوگوں کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ ان کے منہ ایک ساتھ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ لیکن تم اس خیال میں نہ رہنا کہ تم مجھ سے اپنی دولت دوبارہ حاصل کر لو گے۔ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ میں نے اس ساری دولت کو سرکاری خزانے میں داخل کرا دیا ہے۔ 40 علی بابا دھک سے آ گئے۔ پھر وہ گدوں پر سوار ہو کر اپنے گھروں